اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھے رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں درج ذیل احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اتری تو آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے یہ آیت لکھی، اتنے میں ابن مکتوم آئے اور شکوہ کیا میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرار کے الفاظ نازل فرمائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مکتوم کے عذر کو قبول فرما لیا، لیکن اس رخصت کے باوجود آپ کا جذبہ جہاد اتنا بلند تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ مشقت اٹھا کر بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جو نہیں ہوئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد فرض عین نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معاشرہ میں کئی افراد بوڑھے، ناتواں، کمزور، اندھے، لنگڑے، لولے، بیمار وغیرہ ہوتے ہیں جو جہاد پر جا ہی نہیں سکتے، جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ملک کے اندرونی دفاع، مجاہدوں کے گھروں کی حفاظت، ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے بھی ضرور پیچھے رہنے چاہیے، اور اس لیے بھی کہ مجاہدین کو بروقت کمک مہیا کرتے رہیں، خواہ یہ رسد اور سامان خرد و نوش سے متعلق ہو یا افرادی قوت سے۔ پھر کچھ لوگ زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، اور ایسے سب لوگ بھی درجہ بدرجہ جہاد میں شامل سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے واضح ہے۔
جہاد سے معذور لوگ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا ہے۔ اور جہاد کے فرض عین نہ ہونے پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ اور آج کل تو حکومتوں نے محکمہ دفاعی الگ بنا رکھا ہے۔ البتہ اگر ایک اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر کے عام لوگوں کو جہاد کے لیے کہے تو اس صورت میں عام لوگوں پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ فرض کفایہ ہی ہوگا، فرض عین نہیں ہوگا۔ تاہم جہاد ایک اہم فرض کفایہ ہے جس سے غفلت کا نتیجہ قوم کی موت کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مجاہدین کے درجے۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے ہی دوسروں کی بانسبت درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہی اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ جان اور مال سے ہی انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں ان دونوں چیزوں کی قربانی دے دی، اس سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ صوفیاء کا جہاد اصغر اور جہاد اکبر کا نظریہ اس مقام پر ایک عوامی عقیدہ کا جائزہ لینا ضروری معلوم ہوتا ہے جس کا صوفیاء کے طبقہ نے ریاضت و مجاہدہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے خوب پرچار کیا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جہاد بالسیف جہاد اصغر ہے اور نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور جہاد اصغر سے جہاد اکبر بہتر ہے۔ اس سلسلہ میں اس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ مجاہد فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس حدیث میں فی طاعت اللہ کے الفاظ اس گمان باطل کو رد کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ ان کے ریاضت و مجاہدہ میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو صریحاً کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ مثلاً ترک نکاح، چلے کاٹنا اور اپنے جسم کی تعذیب اور ایسے مختلف طریقوں سے مزمل کر کے کمزور بنانا وغیرہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ایسے کام مجاہدہ نفس نہیں بلکہ نفس کشی ہوتی ہیں، اور فی طاعت اللہ کی بجائے فی معصیت اللہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور اسلامی نقطہ نگاہ سے ان چیزوں کا دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ حدیث بہقی نے شعب الایمان میں فضائلہ سے روایت کی ہے کہ جس کے پورے الفاظ یہ ہیں اور مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جہاد اور ہجرت کے اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے جس طرف ذہن عموماً منتقل نہیں ہوتا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جہاد اور ہجرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے
ورنہ جس طرح ہجرت وہی ہوتی ہے جو مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے کی ہے، یا ایسے حالات میں مسلمان اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کریں۔ اسی طرح جہاد حقیقتاً وہی ہے جسے جہاد بالسیف کہا جاتا ہے، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس آیت میں صوفیاء کے اس نظریے کی پرزور تردید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ بیٹھنے والوں سے افضل ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ نفس سے خواہ کوئی کسی انداز سے مجاہدہ کرے وہ بیٹھنے والوں میں ہی شامل رہے گا، مجاہدین فی سبیل اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں ارشاد نبی سے بھی یہی بات صراحت سے ثابت ہوتی ہے کہ جہاد کو آپ نے افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ صوفیاء نے اپنے اس نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک موضوع حدیث بھی گھڑ رکھی ہے، جو یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جہاد سے واپسی پر فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الی الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد یعنی جہاد بالسیف سے بڑے جہاد یعنی جہاد بالنفس کی طرف لوٹ آئیں۔ اس حدیث کے متعلق مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ صوفیاء اس کو حدیث کہتے ہیں، لیکن امام عسقلانی کہتے ہیں کہ امام نسائی نے اسے ابراہیم بن ایلا کا قول بتایا ہے۔ الفاظ کی رقاقت زبردست قرینہ ہے کہ یہ نبی اکرم کا قول نہیں ہو سکتا، اور نہ حدیث کی کتابوں میں شاہ عبدالعزیز جیسے معتبر محدث نے دیکھا ہے۔ ایسی حدیث کا فیصلہ محدثین کے اصول و قواعد کی روح سے کیا جائے گا۔ بیچارے صوفیاء جن پر حسن ظن کا غلبہ رہتا ہے، ان حضرات کو تنقید و تفتیش کی فرصت کہاں؟ ان کے حسن ظن سے کسی قول کا حدیث رسول ہونا تو ثابت نہیں ہو جائے گا۔ صوفیاء کے اس نظریے نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا شاید ہی کسی اور وجہ سے پہنچا ہو۔ اس نظریے نے مسلمانوں سے جہاد کی روح کو ختم کر کے دنیا میں ذلیل اور رسوا بنا دیا، اور ایسے افعال سے مجاہدہ نفس شروع کیا جس سے انسانیت کو بھی شرم آنے لگے۔ 10ویں صدی ہجری کے اواخر تک اس نظریے نے مسلمانوں کو اس قدر مفلوج، کاہل اور بے فہم بنا دیا تھا کہ فرانسیسی فاتحین کے حملوں کا دفاع جامع ازہر میں بیٹھ کر اور اردو وظائف کے ذریعے کر رہے تھے۔ نہ بلیوں کا انتخاب کر کے انہی صوفیاء کی گودڑی پہنائی گئی، اور اس کی رہنمائی میں ذکر و فکر کی مجالس قائم کی گئیں۔ بخاری شریف کا ختم بھی کروایا گیا، لیکن ان سب باتوں کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا اور مسلمان مار ہی کھاتے رہے۔ بالآخر جب مسلمان مجاہدین نے یورپ کی سرزمین میں لوگوں سے جنگیں کیں تب جا کر حالات نے پلٹا کھایا۔ اس گوشہ نشینی کا جو اثر ان صوفیاء کی ذات پر مرتب ہوتا ہے وہ ابو بکر شبلی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ روایت ہے کہ کچھ عرصہ شبلی اپنے مقام سے غائب رہے، ہر چند تلاش کیا پتہ نہ چلا۔ ایک روز محفلوں کے گروہ میں دیکھے گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے شیخ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، یہ گروہ صوفیاء دنیا میں نہ مرد ہے نہ عورت، میں بھی اسی حالت میں گرفتار ہوں، نہ مرد ہوں نہ عورت، پس ناچار میری جگہ انہی میں ہے۔ شیخ جنید کے مریدوں کا جہاد بالسیف۔ شبلی کے پیر و مرشد جنید بغدادی کے مریدوں کو ایک دفعہ جہاد بالسیف کا شوق چرایا۔ یہ داستان اس طرح ہے کہ شیخ جنید کے 8 مرید تھے جو سب کے سب کامل و اکمل تھے۔ ایک روز انہوں نے خدمت شیخ میں عرض کیا، اے شیخ، شہادت ایک عجیب نعمت جان فضا ہے، اس لیے شہادت کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ شیخ نے ان کی تائید کی اور ان کے ساتھ ملک روم کی طرف جہاد کے لیے چل پڑے۔ ایک جگہ کفار سے مقابلہ ہو گیا۔ ایک گبر آتش پرست کے ہاتھوں شیخ کے 8 مرید ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ہوا میں 9 کجاوے معلق دیکھے۔ میرے ساتھیوں میں سے جو شہید ہوتا تھا اس کی روح ایک کجاوے میں رکھتے
اور آسمان کی طرف لے جاتے۔ آخر ایک کجاوا باقی رہ گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ کجاوا میرے لیے اور جنگ میں مشغول ہو گیا۔ دوران جنگ وہی گبر جس نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا تھا میرے پاس آیا اور کہا، ابو القاسم، یہ آخری کجاوا میرے لیے ہے، تو واپس بغداد چلا جا اور اپنی قوم کی قیادت و سیادت کر اور اپنا مذہب میرے سامنے پیش کر۔ میں نے اسے تلقین کی کہ وہ مسلمان ہوا اور کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس آخری کجاوے میں اس کی روح کو آسمان کی طرف لے گئے ہیں۔ جہاد اکبر کے اس نظریے کے اثرات خزینۃ الاصفیاء کی اس روایت سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ایمان کا یہ معیار بتایا تھا کہ ایک مومن 10 کافروں پر غالب ہونا چاہیے۔ بعد ازاں اس میں تخفیف کر کے یہ معیار مقرر ہوا کہ کم از کم ایک مومن کو 2 کافروں پر ضرور بھاری ہونا چاہیے۔ مگر جہاں یہ صورتحال ہے کہ شیخ جنید کے 8 کامل و اکمل مرید ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انہیں شہادت کا اتنا ہی شوق تھا تو 25 کافروں کو مار کر خود شہید ہوتے، مگر یہ سب ایک کافر کے ہاتھوں یوں مارے جا رہے ہیں جیسے قصاب بکروں کو ذبح کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ معیار کے مطابق ان میں ایمان کا جتنا حصہ تھا وہ آپ خود ہی اندازہ فرما لیجئے۔ یہی وہ قباحت ہے جس کی بنا پر اسلام نے رہبانیت یا طریقیت کو مذموم قرار دیا۔ شیخ جنید بغدادی کو خود اپنی شہادت کا بھی خطرہ لاحق ہو چلا تھا۔ وہ تو خیریت گزری کہ اس گبر کا نور فراست شیخ جنید کے نور فراست سے زیادہ تھا، اور اس گبر کو شیخ جنید سے پہلے معلوم ہو گیا کہ نواں کجاوا شیخ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے۔ اسلام لانے کا یہ بھی کیسا انوکھا طریقہ ہے کہ کافر خود کسی مسلمان کو کہے کہ میرے سامنے اسلام پیش کر تاکہ میں اسلام لاؤں۔ بہرحال ولایت کی دنیا الگ ہے اور بے مصادق رموز مملکت خویش خسروان اداانت، یہ بات بھی تسلیم کر ہی لینی چاہیے۔ البتہ اس بات کو سمجھ نہیں ہے کہ روم تو سارا عہد فاروقی عہد عثمانی میں فتح ہو چکا تھا، اور شیخ جنید کے زمانے میں بغداد سے لے کر روم تک سارا علاقہ اسلامی مملکت میں شامل تھا، تو روم کے راستے میں ان کو کفار کا لشکر کہاں ملا تھا؟ اس قصہ سے بہرحال یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ صوفیاء کے اس نظریے جہاد اکبر کے نظریہ نے مسلمانوں کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ اور تیسری بات، اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں داخلہ کے لیے جہاد لازمی شرط نہیں ہے، بلکہ توحید پر ثابت قدم رہنے والے اور دوسرے احکام الہی بجا لانے والے مسلمان بھی جنت میں ضرور جائیں گے، اگرچہ ان کے درجات مجاہدین فی سبیل اللہ سے کم ہوں گے۔